السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ویئرس، آپ لوگوں کو تیسرا رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ بخیر و عافیت ہم پہلے 2 روزے گزار چکے ہیں۔ پہلا روزہ بھی گزر گیا اور دوسرا روزہ آج جمعۃ المبارک کا روزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص دن تھا اور خاص مہینہ تھا۔ امید کرتی ہوں آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے رمضان کا دوسرا روزہ گزارا ہوگا، اور آج بھی روزہ مشکل نہیں تھا کیونکہ گرمی نہیں تھی۔ اکثر روزے جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے مشکل ہوتے ہیں، اور موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت بھی نہیں محسوس ہوتی۔ آج بارش ہو رہی تھی اور موسم کافی خوشگوار تھا، لیکن اگر ہم موسم کے لحاظ سے اور فصل کے لحاظ سے بارش کی بات کریں تو ویئرز، اس وقت بارشوں کا ہونا، جبکہ گندم کی فصل بالکل تیار ٹھہری ہے، تو کچھ مناسب نہیں ہے۔ لگتا ہے شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، مغفرت معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں عبادات، تسبیحات، وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعۃ المبارک کا روزہ بھی بخیر و عافیت گزر گیا۔ جمعۃ المبارک کافی مبارک دن تھا، اور جمعۃ المبارک میں بارش بھی تھی اور کافی ٹھنڈا روزہ تھا، کافی اچھے سے گزرا۔ سحری کی، افطاری کی، الحمدللہ تسبیح تراویح بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں تیسرے رمضان المبارک یعنی کہ تیسرے روزے کی عبادات کی طرف۔ تو ویئرز، اگر ہم دیکھیں اس بک کے مطابق، ویئرز یہ نہیں سوچنا کہ ہم صرف یہی وظائف کر سکتے ہیں، یہی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے کہ ہم اس طریقے سے کچھ عبادات کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر ہم بات کریں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھیں، کس چیز کی تسبیح کریں، اور اسی اثناء میں ہم سوچتے سوچتے کچھ ایک آدھ تسبیح کی اور پھر ہم تھک جاتے ہیں یا کوئی اور روٹین شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن مل جائے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے نماز فجر کے بعد یہ تلاوت کرنی ہے یا تسبیح کرنی ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد یہ چیزیں پڑھنی ہیں، تو پھر ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، ہم آسانی کے ساتھ تسبیح کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہمیں عبادت کا شیڈول بھی مل جاتا ہے۔ تو ویئرز، ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ رمضان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد درجل دعائے مغفرت کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت افضل عمل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، حالانکہ اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی حیات کا، اور نہ ہی موت کے بعد قبروں سے اٹھنے کا۔ اور پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خاص رحمت کی دعائیں مانگنی ہے، خاص رحمت طلب کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہم پر، ہماری صحتوں پر، ہمارے ملک پر اور تمام مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، آمین۔ تو ہم 10 رمضان مبارک تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اور اگر ہم چلیں اب اپنی تیسرے روزے کی تسبیح کی طرف، تو ویئرز ہمارے پاس ہے تیسرا روزہ۔ بعد از نماز فجر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا حفیظو 111 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز ظہر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا نصیرو 222 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز عصر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا باسطو 111 مرتبہ پڑھیں،
اور بعد از نماز مغرب آیت الکرسی 45 مرتبہ پڑھیں۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ یہ ہو گئی ویئرز 45 مرتبہ ہم پڑھیں گے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی بہت ہی زبردست ہے ویئرز۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑائی اور بہت ہی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور بعد از نماز عشاء ہمیں پڑھنی ہے دعائے کرب و غم 25 مرتبہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو ویئرز اس طرح سے ہم نماز عشاء تک کے یہ کچھ وظائف ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہم نے۔ میں ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گی ویئرز، یہ حتمی نہیں ہے کہ آپ صرف یہی چیزیں پڑھیں گے، انہی کی تسبیح کریں گے، انہی کی تلاوت کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ ویئرز آپ لوگ ضرور پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کچھ اسکیجول ہے جس کے ذریعے سے ہم اگر اپنی روٹین بنا لیں تو ہم رمضان المبارک میں ایک سپارے کے ساتھ 30 روزوں کے اندر 30 پارے مکمل کر کے ایک قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم 2 قرآن پاک کرنا چاہیں تو 2 سپارے روزانہ کے پڑھیں۔ اور لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد کچھ صفحات پڑھیں گے، 4 صفحات پڑھیں گے یا 5 یا 6 یا 7، تو ویئرز اس طریقے سے ہم 2 سے 3 اپنے قرآن پاک کے مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے ضرور کرنا چاہوں گی ویئرز، ہم لوگ شاید پورے سال میں اتنی عبادت نہیں کرتے جتنے ایک رمضان المبارک یعنی 30 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنائے، اور ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ویسے ان تسبیحات کو ضرور دہرائیے گا۔ ہم اگلی ویڈیو میں آئیں گے اگلے روزے کی تسبیحات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔